ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک بہت بڑی کتاب ہے، عظیم کتاب ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، جتنی بھی آسمانی کتابیں آئی تھی وہ سب تبدیل ہو گئی، ایک بھی اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں ہے سوائے قرآن مجید کے۔ یہ آج بھی اپنی اصلی حالت پر باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ عظیم کتاب ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بدلے گا زمانہ لیکن قرآن نہ بدلا جائے گا۔ جیسا اللہ نے اپنے نبی پر نازل فرمایا ایسا ہمارے پاس موجود ہے اور یہ اپنی اصلی حالت پر قیامت تک موجود رہے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ایک گروہ کے بارے میں تعریف کر رہا ہے کہ جو لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، جیسے جہنم ہے، جنت ہے ہم نے نہیں دیکھی، قبر کے اندر سوالات ہیں یہ ہمیں معلوم نہیں، اللہ کے رسول نے بتائی غیب کی باتیں، اور آخرت کے دن پر جو قرآن ہے اللہ نے اپنے نبی پر نازل کیا اس پر یقین رکھتے ہیں، اور جو اس کتاب سے پہلے توریت، زبور، انجیل، صحف ابراہیم اللہ نے نازل فرمائی ان پر بھی یقین رکھتے ہیں، اور آخرت کے دن پر کہ مرنے کے بعد دوبارہ اللہ جمع کرے گا اور ہم سب کو آخرت میں اٹھائے گا، اس بات پہ جو لوگ یقین رکھتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف فرماتا ہے کہ یہ لوگ پورے کامیاب ہیں اور یہی ہیں اصل کامیاب ہونے والے لوگ۔ اس کے بعد مشرکین مکہ کے جو لوگ تھے، ہٹ دھرمی جو تھے، جیسے ابو جہل ہٹ دھرمی پر اترا ہوا تھا، اللہ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، ان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ آپ ان کو کتنا ہی سمجھائیے، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے، جن کے دلوں پر میں مہر لگا چکا ہوں وہ لوگ ہدایت پر نہیں آئیں گے، آپ ان کو کتنا ہی سمجھائیے۔ جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ایسے لوگوں کو ہدایت ان کے نصیب میں نہیں تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے لاکھ جتن کیے، کوشش کی کہ کسی طرح یہ جو ہے راہ راست پر آ جائیں، ہدایت پر آ جائیں، لیکن ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی، اس لیے اللہ وہ ہدایت پر نہیں آئے۔ تیسرا گروہ ایک اور تھا، مکہ کے اندر تو صرف مشرکین مکہ دشمن تھے، اور مدینہ منورہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو وہاں تین گروہ کھڑے ہو گئے، ایک تو یہودی تھے اور ایک منافقین تھے۔ یہ منافقین وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، وہ بظاہر لوگوں کو دکھلاتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر کفر بھرا ہوا تھا اور وہ مسلمان نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، جب مسلمانوں کی مجلسوں میں بیٹھتے تو کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ہیں، اور جب آپ کی مجلسوں سے اٹھ کر جاتے ہیں، مسلمانوں کی مجلسوں سے اور یہودی اور عیسائیوں کے پاس جاتے، اپنے دوستوں میں جاتے تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو وہاں بات لینے کے لیے جاتے ہیں، ہم جو ہے ان کے ساتھ نہیں ہیں، اصل تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جو ہے دنیاوی فائدہ اٹھانے کے لیے وہ لوگ اس طرح سے کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم ہی فائدے میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا کہ نہیں، تم فائدے میں نہیں ہو، بلکہ تم تو سراسر خسران اور جو ہے ذلت اور عذاب میں مبتلا ہو گے قیامت کرو، اور تم بہت ہی گھاٹے اور ٹوٹے کے اندر ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے آدم کو پیدا کیا، آدم اور حوا کو جنت میں رکھا، دونوں سے کہا کہ تم ساری چیزوں سے کھاؤ پیو، لیکن یہ کام مت کرنا، اس درخت کے قریب مت جانا، لیکن وہ بھول گئے اللہ کے حکم کو اور انہوں نے اس درخت کے اندر سے کچھ کھا لیا، تو اللہ نے ان کو دنیا کے اندر بھیج دیا، اور اللہ نے فرمایا کہ اب تم ایک مدت تک زمین پر رہو، اور جو ہے بہت سارے نبی بھیجوں گا میں ان کے اندر، رسول بھیجوں گا تمہاری اولاد کے اندر، وہ ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کریں گے۔ جو لوگ دیندار بنیں گے، متقی بنیں گے، پرہیزگار بنیں گے، وہ جو ہے اپنا کھویا ہوا جو وطن ہے جنت پھر دوبارہ اس کو حاصل کر لیں گے، تقوی اور طہارت کی بنیاد پر، انبیاء اور کتابوں کی بات ماننے پر، اللہ کے حکموں کو ماننے پر ان کو دوبارہ وہی ان کا وطن جنت میں دوبارہ عطا فرما دوں گا۔ تو ہم لوگ جو ہے دنیا کے اندر رہ کر اللہ کو نہ بھولیں، اللہ کے احکامات پر عمل کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنتوں کو اپنی زندگیوں میں لائیں، تو انشاءاللہ ہمارا کھویا ہوا جو وطن ہے، ہمارا آبائی وطن جنت، اللہ ہمیں دوبارہ عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے فرما رہے ہیں کہ میں نے آدم کو خلیفہ بنایا اور
تمام مخلوقات پر اس کو فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی اور تمام فرشتوں سے کہا کہ تم ان کے لیے سجدہ کرو. سارے فرشتے سجدے میں جھک گئے اور تمام فرشتوں سے کہا تو سارے فرشتوں نے بات کو مان لیا. لیکن جن جو تھا، یہ جو ابلیس جسے کہتے ہیں، جو شیطان ہے جس کا نام، اس نے جو ہے تعظیم نہیں کی اور اس نے جو ہے اللہ کی بات کو نہیں مانا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھگا دیا اپنی درگاہ سے، اپنے دربار سے، اور اس نے کہا کہ مجھے ایک مدت تک مہلت دے، موت مت دے، قیامت تک مجھے باقی رکھ، میں تیرے بندوں کو بہکانے کی کوشش کروں گا. اللہ نے فرمایا جو میرے نیک بندے ہوں گے وہ جو ہے تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، اور تجھے میں ایک مدت تک کے لیے مہلت دے رہا ہوں. اب ہمارے ساتھ شیطان کو لگا دیا اور ہمارے یہ دنیا میں امتحان ہے کہ کون شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر لیتا ہے، اور کون اس کے فریب اور مکر سے بچ کر اپنی آخرت کو باقی رکھتا ہے، آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے. بہرحال شیطان کے مکر و فریب اور جال سے اور نفس کے جال سے ہم لوگوں کو بچنے کی کوشش کرنی ہے. اس کے بعد فرعون جو تھا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کا واقعہ بیان ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو لاکھ کوشش کی، بلایا، لیکن وہ موسیٰ کا دشمن ہو گیا اور جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بغاوت کرنے لگا اور موسیٰ علیہ السلام کو ہر طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی اس نے. اور موسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ نے حکم دے دیا کہ آپ یہاں سے نکل جاؤ. موسیٰ علیہ السلام مصر سے دریائے نیل کو پار کر رہے تھے اور اپنی قوم کو لے کر کے ایمان والوں کو لے کر کے دریا پہ گزر رہے تھے. ادھر سے پیچھے سے فرعون کو پتہ چلا کہ موسیٰ اور اپنے لوگوں کو لے کر نکل رہے ہیں ایمان والوں کو، تو وہ بھی اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ بہت سارے لاکھوں فوج کے ساتھ نکلا. اور اس نے دیکھا کہ راستہ دریائے نیل کے اندر بنا ہوا ہے، تو اس نے اپنے گھوڑوں کے پیر جو ہے اس سڑک کے اوپر ڈال دیے. وہی سڑک جو ہے، دریا جو ہے، موسیٰ علیہ السلام اور ایمان والوں کو راستہ دے رہا ہے. اور جب یہ بیچو بیچ میں غیر ایمان والے فرعون کے ساتھی جو اللہ کے نافرمان تھے، سرکشی کر رہے تھے، وہ جب بیچو بیچ میں پہنچتے ہیں تو اللہ کا حکم ہو جاتا ہے کہ اے دریا تو چل پڑ، جیسے پہلے رواں تھی ایسے ہی چلنے لگ جا. وہ دریا اسی طریقے سے چلنے لگی اور فرعون اور اس کے ساتھی جو منکرین تھے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے تھے اور ناشکری کرتے تھے، اللہ نے ان کو دریا کے اندر ڈبو دیا. پھر ایمان والے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو اللہ خطاب کر رہا ہے کہ تم کو میں نے بچایا، اسی سمندر کے اوپر سے جگہ دی، اور تمہارے بعد جو لوگ آ رہے تھے وہی سمندر ان کو جو ہے موت کا ذریعہ بنا اور تم ان کو ڈوبتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. اس لیے تم میرے شکر ادا کرو، میری نعمتوں پر شکریہ ادا کرنا چاہیے تم لوگوں کو. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم پھر بھی بغاوت کرتی تھی اور طرح طرح سے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کرتے تھے کہ ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چیزیں اچھی نہیں لگ رہی ہیں، ہمیں یہ چیزیں چاہیے. اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی انہوں نے کی تو وہ ذلت اور رسوائی میں مبتلا ہو گئے. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سینکڑوں احکامات بیان کر رہا ہے اور عدل اور انصاف کی طرف حکم دے رہا ہے. مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایسا کرتے تھے، ایک آدمی اگر کوئی قتل ہو جاتا تھا، کوئی قتل کر دیتا تھا، تو اس کے بدلے میں جو قتل کیا جاتا تھا تو وہ کسی غلام کو قتل کرنے کے لیے پیش کر دیتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ نہیں، اگر کسی نے آزاد آدمی کو مارا ہے تو اسی کو مارا جائے گا. اور انصاف کی، عدل کی، اسلام جو ہے حکم دیتا ہے کہ عدل اور انصاف کے ساتھ رہو. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نے چوری کی اور اس قبیلے کا ایک آدمی صحابی آپ کی خدمت میں آیا کرتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ مقدمہ آپ کی خدمت میں آیا کہ اس عورت نے چوری کی ہے، تو اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم جاری ہونا تھا. تو وہ صحابی آ کر آپ سے سفارش کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس عورت کا ہاتھ کاٹا گیا تو ہمارے قبیلہ رسوا ہو جائے گا، سارے لوگوں میں ہم بدنام ہو جائیں گے کہ فلاں قبیلہ کی عورت نے چوری کی اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، اس لیے اس کے ہاتھ کاٹنے کی سفارش کر رہا ہوں میں، اس کے ہاتھ نہ کاٹا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت زیادہ غصے ہوئے اور لال ہو گئے، آنکھیں سرخ ہو گئی، اور ارشاد فرمایا اگر یہ چوری فاطمہ بنت محمد یعنی میری بیٹی بھی فاطمہ چوری کرتی یہ تو اس کو بھی میں ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیتا.
حرام جانوروں کا ذکر ہوا کہ ان حرام جانوروں کو نہیں کھانا، جیسے خنزیر ہے، اس کا جو ہے بال، اس کی ہڈی، اس کے کسی چیز سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، اس کا برش بھی نہیں بنایا جا سکتا سفیدی کرنے کے لیے۔ اور اسی طرح حلال جانوروں کا جو بہتا ہوا خون ہے، ذبح کرتے وقت جو بہتا ہے، عرب حضرات اس کی پپڑی بنا کر تل کر کھایا کرتے تھے۔ اسلام آیا تو ان کو بتایا کہ حلال جانوروں کے اندر بھی کچھ حرام چیزیں ہیں، جیسے مذکر کی شرمگاہ، مؤنث کی شرمگاہ، فوتے، اور جو ہے ریڑھ کی ہڈی کے اندر حرام مغز جو سفید سا آپ نے دیکھا ہوگا، جب آپ قصاب کے ہاں جائیں گے تو وہ اس کو نکال کر پھینک دیتا ہے۔ بہت ساری چیزیں، 7 طرح کی چیزیں ان کا حرام، وہ حرام بتلائیے کہ ان کا کھانا حرام ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احکامات بیان کیے گئے ہیں، مختصر طور پر میں نے آپ کو بتایا ہے۔ آپ کا وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔